بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام کاروبار زندگی جو ہے متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ ان شعبہ جات میں آتا ہے جو سب سے پہلے جس کو بند کیا جاتا ہے اور سب سے آخر میں جس کو کھولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں، جو طلباء ہیں، ان کا یہ سال جو ہے تعلیمی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج بیٹھ کے ہم موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کا کوئی متبادل سلوشن ہم تلاش کریں۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم نے آج شریک گفتگو کیا ہے، ایک اسکالر ہیں ملک شیر افغان صاحب، ایئر فورس سے ایروناٹیکل انجینئر تھے اور اسکواڈرن لیڈر کے طور پر ریٹائر ہوئے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے جو زندگی اور اپنی خدمات جو ہیں وہ دین کے لیے اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی منسلک ہیں اور اس کے علاوہ یہ مختلف یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ پروفیسر جو ہے نا لیکچرز بھی دے رہے ہیں، اور یہ پچھلے 5 سال سے ہوم سکولنگ کا ایکسپیرینس اپنے گھر پہ کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہوم سکولنگ ہے، کیا یہ موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کا ایک مؤثر متبادل ہو سکتا ہے یا ہے، تاکہ ان کا ایکسپیرینس ہم شیئر کریں۔ جی السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہوم سکولنگ کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جی، ہوم سکولنگ کا آئیڈیا اس طرح ہے کہ میں چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایئر فورس کا میرا بیک گراؤنڈ ہے، اور ایئر فورس میں اسکواڈرن لیڈر رینک پہ ابھی 2016 میں ریٹائر ہوا ہوں، اور وہیں پہ باہر سے ایف ایس سی کر کے ہم ایئر فورس میں چلے گئے اور وہیں پہ رہے، اور پھر اسی سروس کے دوران شادی ہوئی۔ پہلا میرا بیٹا ہوا 2007 میں۔ 2007 میں جب میرا پہلا بیٹا ہوا تو شروع میں نے اسی طرح جس طرح روٹین میں ہوتا ہے 3 سال کی عمر میں نے اس کو اسکول بھیجا۔ ہماری جو بیس کی مونٹیسری تھی اس میں اس نے جانا شروع کیا، تو مجھے 1 سال اس نے پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ بچوں کی اسلامی اقداروں کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلامک سکول چل رہے ہیں وہاں پہ اپنے بچے کو میں ڈالوں۔ میں پشاور پوسٹنگ میں چلا گیا، اور وہاں پر جا کے کیونکہ میں نے محسوس ایسے کیا کہ جو ہمارا موجودہ یہ سکول سسٹم تو اس وقت مجھے ٹھیک لگ رہا تھا، صحیح ہے، مگر جو اساتذہ ہیں ان کی بہت بری حالت ہے، ان کی اپنی اقداریں بہت بری ہیں۔ تو مجھے کسی ایسے اسکول میں ڈالنا چاہیے جہاں پر اسلامی اقداریں ہوں، ٹیچر تو دینی ہوں، تو کریکولم جو بھی ہو چلے گا۔ پھر میں نے ایک دینی اسکول میں ڈالا اپنے بیٹے کو پشاور میں۔ 1 سال میرا بیٹا وہاں پڑھا، اور اس کے بعد میں پھر پوسٹنگ ہوگی میری کامرا۔ پھر میں نے دار ارقم اسکول میں اپنے بیٹے کو ڈالا۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی اسکول جانا شروع ہو گیا، تو اب میرے 2 بچوں نے جانا شروع کر دیا دار ارقم۔ تقریباً 2 سال میرے بچے وہاں پر بھی پڑھے۔ اب میرا بڑا بیٹا جو تھا وہ 3rd کلاس تک پہنچ گیا، اس نے کلیئر کر لی 3rd کلاس، اور چھوٹا بیٹا جو تھا وہ ابھی غالباً یہ پریپ ہوتی ہے، بس وہ اسے کلیئر کیا، وہ 1st میں جانے والا تھا۔ اب اس دوران میں نے محسوس کیا کہ میرے بچے اسلامک سکول میں تو پڑھ رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں اس سکول کے پرنسپل کا یا اس پورے سسٹم کا بنیادی مقصد بزنس ہے۔ یعنی انہوں نے دین کے نام پر سکول تو شروع کیا ہوا ہے، مگر ان کا مین پرپس یہ نہیں ہے کہ میرے بچے کے زندگی میں دین آ جائے، ان کا مقصد ہے بزنس، اور بزنس کے لیے چونکہ ان کا رجحان دینی ہے تو انہوں نے دینی سکول کھول لیا۔ اب دینی سکول کا جو انہوں نے آغاز کیا ہے، تو اب مسئلہ یہاں پہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جہاں ان کا بزنس آتا تھا سامنے، تو وہاں وہ دین کو چھوڑ کے اپنے بزنس کو دیکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے مسئلہ آیا کہ جب کو ایجوکیشن تھی سکول میں، تو میرا تقاضا تھا ان سے کہ بھائی کو ایجوکیشن ختم کرو، یہ دینی سکول ہے۔ انہوں نے کہا، ایک دن انہوں نے کہا جی کو ایجوکیشن ختم کر دی ہے ہم نے، اچھا، اور اس کا آغاز کر لیا ہے، اور سب سے پہلے میرا بیٹا پریپ میں تھا، پریپ کی کو ایجوکیشن انہوں نے پہلے ختم کی، اور کلاس 3 کی ابھی بھی چل رہی تھی۔ اچھا، تو میں نے کہا اللہ کے بندو یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں ابھی ہمارے سمجھے کہ وارے میں پریپ ہے، اچھا،
اور کلاس 3 ہمارے بارے میں نہیں، تو اس لیے کلاس 3 کو بھی ہم نے کو ایجوکیشن میں ہی رکھا ہے. تو جیسے ہی وہاں بچیاں زیادہ ہوں گی تو ہم اس کو بھی علیحدہ کر دیں. یعنی کیا ہوا، دین نہ آیا، اس کا بزنس آ گیا سامنے. تو میں نے کہا یہ تو بزنس ہے. اب یہ پھر چیزیں کچھ ہوئیں، پھر میں نے پھر فردر میں نے دیکھا کہ یار جو ٹیچرز آ رہے ہیں وہ کس اسلامک اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. یعنی صرف اسلامک اسکول کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ٹیچر برقعے میں آئے اور استاد جو ہے اس کی تھوڑی داڑھی ہو. باقی تو وہ اسی کلچر سے آئے ہوئے، اسی ماحول سے آئے ہوئے، تو وہ شاید وہ چیزیں نہیں دے پا رہے میرے بچوں کو. اور یہ شاید بہت بڑا دھوکہ ہے. اور یہ جو بے فکری کی میں زندگی گزار ہوں دینی اسکول میں ڈال کے، تو شاید معاملات، کیونکہ وہی کارٹونز ان کے بھی دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں، وہی سب کچھ لگا. بس یہ کہ گڈ مارننگ ہو رہا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو ہے اللہ اکبر، اور اترتے ہوئے سبحان اللہ، اور بس اس طرح کی کچھ دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں. کچھ کریکولم میں دین ہے، مگر ٹیچرز کا نظریہ اسلامی نہیں ہے. اچھا. تو جس کی وجہ سے یہ مجھے کچھ چیزیں نظر آئیں. تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے کسی اور آلٹرنیٹو کی طرف سوچنا چاہیے. اور پھر یہ ہوم سکولنگ کا آئیڈیا جو ہے اس وقت میرے ذہن میں آیا، اور پھر اس کو ہم نے تب پھر ایگزیکیوٹ کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کی تعلیمی بیک گراؤنڈ اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ کس انداز میں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں بھی، جس پہ بچے اثر انداز ہوتے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب آپ دیکھیں، ہم سب کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، جو ٹیچر نے اس کو بات کہہ دی ہے نا، ماں باپ زور لگا لیں جو مرضی، بچہ آپ کی نہیں سنتا، وہ ٹیچر کی سنتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایکچولی بچہ اس ٹیچر سے گین کرتا ہے، نالج گین کرتا ہے، وہ اس کا شکر گزار ہے. بھئی یہ پلس مائنس مجھے میرے ٹیچر نے سکھایا، یہ چیپٹر مجھے ٹیچر نے پڑھایا، یعنی وہ شکر گزار ہوتا ہے اپنے ٹیچر کا. اور آپ اس کے مقابلے میں بہت کم پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن میں وہ کبھی بھی آپ کی نہیں سنتا، اپنے ٹیچر کی سنتا ہے. اب وہ اگر ٹیچر کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، بڑا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرا بیٹا پریپ میں تھا، فیبرری میں اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، ہم برتھ ڈے نہیں مناتے. اچھا اب آپ دیکھیں پورا کیلنڈر ایئر کیا ہے، اپریل سے شروع ہوتا تھا اور مارچ پہ اینڈ ہوتا تھا. پورا سال وہ اس کا چلتا رہا. اور فیبرری جب آئی تو مجھے کہتا ہے بابا میری برتھ ڈے آ رہی ہے. میں نے کہا اچھا تو پھر، تو بابا برتھ ڈے میں مجھے کیا گفٹ دیں گے؟ میں نے برتھ ڈے منانی ہے. میں نے کہا کبھی منائی ہے ہم نے؟ کیوں منانی ہے یعنی؟ اس نے کہا ہماری کلاس میں تو ہر بچے کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے. میرے لیے شاکنگ تھا، دینی اسکول ہے اور اس میں یہ. اچھا یہ جب بات سامنے آئی تو میں نے جب اس کو زیادہ کریدا تو مجھے پتا چلا کہ ان کی کلاس میں ایک ٹیچر تھی انگلش کی جو باقاعدہ برتھ ڈیز مناتی تھیں. اور میں نے پرنسپل کے سامنے بات کی تو پرنسپل کو یہ پتہ ہی نہیں تھی بات. پرنسپل یہ مطمئن تھا کہ نہیں جی بالکل ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. مگر جب بات نکلی تو یہ بات سامنے آ گئی. اس سے سمجھ یہ بات آئی کہ اب اپنے طور پہ تو انہوں نے ماحول اچھا رکھا ہے، اب وہ کلاس میں کیا چل رہا ہے وہ ہر وقت تو مانیٹر نہیں کر رہے. اب وہ ٹیچر سے پوچھا گیا تو اس کے مطابق برتھ ڈے بنانا کوئی بری بات تھی نہیں. تو اب یہ چیزیں آئی تھی، یعنی ٹیچرز کے تھرو یہ ایک پیغام جو ہے وہ بچوں کو جاتا ہے. اسلامک اسکول ہے، سب کچھ ہے، برقعے میں خاتون آ رہی ہیں، مگر اس کی سوچ جو ہے وہ ابھی اسلامی نہیں ہوئی. اچھا چلیں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہوم سکولنگ یہ ہے کیا، اور اس کو کیسے مطلب شروع کیا جاتا ہے، اور گھروں میں کیسے اس کو ہوم سکولنگ کی جاتی ہے؟ ہوم سکولنگ کیا ہے جی؟ ہوم سکولنگ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو یہ بیزاری بتا دی سسٹم کی، جب آپ بیزار ہو جائیں سسٹم سے تو اب آپ اس پوری ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لے لیں، اپنے کندھوں پہ لے لیں، اور اپنے کندھوں پر لے کر پھر آپ ایک خود سے ایک سسٹم اسٹیبلش کریں اپنے بچوں کی تعلیم کا. اور ایک بڑا خوبصورت سفر ہے، جب آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ بہت چھوٹا سفر تھا جو بہت لمبا کر کے مجھے دکھایا گیا ہے. شاید یہ میتھ کی 3 سال کی کتابیں 1 سال میں بھی پڑھی جا سکتی تھیں، اور شاید یہ انگلش کی 3 سال کی کتابیں 4 سال میں پڑھنی تھی. یعنی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کے کیلیبر پہ.
تو بچوں کے کیلیبر کے مطابق ان کی سکولنگ کی جائے اور گھر پہ کی جائے، اور والدین ان کے پرنسپل ہوں، ان کے ٹیچرز ہوں، اور والدین اس کو مانیٹر کر کے لے کے چلیں، تو سمجھیں گے پورے اسکول سے وہ ذمہ داری اپنے سر لے لی جائے جو بیسیکلی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بالکل صحیح۔ ہو یہ گیا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو فقدان آیا والدین میں، تو والدین نے اپنی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں اسکول پہ، اور وہ اسکیپ گوٹ اسکول کو بنا دیا ہے اور اس کے کچھ دوستوں کو۔ آج بچہ، آپ کسی والدین کو کہیں کہ آپ کا بچہ کھڑا ہو کر کوئی گالی بک رہا ہے، معاذ اللہ کچھ ایسی بات کر رہا ہے، تو کیا کریں گے آپ پوچھیں گے یہ کہاں سے سیکھی؟ تو اسکول سے سیکھی ہوگی، اور کہاں سے سیکھی؟ دوستوں سے سیکھی ہوگی۔ یعنی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ سارا قصور کسی اور کو دے دیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بچہ میرے پاس ہو، اس کے ہر اچھے برے کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی اور اس کو رائٹ لیفٹ جو ہے اس کے مقصد سے ہٹا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی آپ کہیں کہ مقصد ہے ہوم اسکولنگ کا، کہ ہم بچوں کی تربیہ کی ذمہ داری خود لے لیں۔ جی ملک صاحب، یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ہوم اسکولنگ ہے، کیا یہ ہر قسم کے والدین کے لیے سوٹیبل ہے کہ وہ یہ گھروں میں ہوم اسکولنگ سٹارٹ کر سکتا ہے، یا آپ اس کو مطلب آپ اپنی طرف سے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تمام اس مسلمان جو والدین ہیں وہ ہوم اسکولنگ کے اوپر چلے جائیں؟ دیکھیں، یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مومن کو تو یہ ہدایت ملی ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ میں پچھلے 5 سال سے اگر ہوم اسکولنگ کر رہا ہوں تو اگر کچھ اس میں مجھے نظر آیا ہے تو 5 سال سے چل رہی ہے، تو اس لیے میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ہر کوئی ہوم اسکولنگ کرے۔ مگر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ ہر بندے کے بس کا کرنے کا کام نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سب سکولوں کی پیداوار ہیں، ہمیں صرف یہی آتا ہے کہ صبح سکول جانا، شام کو ٹیوشن جانا، اور اس سے ڈگریاں مل جاتی ہیں۔ یہ سوچنا کہ بچہ سکول نہیں جائے گا، بچہ گھر پہ رہے گا، اور جو بے فکر سے والدین صرف مانیٹرنگ کر رہے تھے اب وہ پڑھائیں گے، یا اگر وہ نہیں پڑھا سکتے تو وہ ٹیوٹر ارینج کریں گے، مگر پھر بعد میں پھر رسپانسبلٹی ان کی ہے۔ اس چیز کو ہضم کرنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت اخلاص ہو، سب کچھ ہو، مگر آپ یہ کانسیپٹ ہی نہ سمجھے ہوں، کیونکہ آپ کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کا سکولنگ بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ میں کہوں گا کہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں، کرنے کا کام ہے اور کرنا چاہیے، لازماً کرنا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی ہم ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، کیونکہ معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ جو ہوم سکولرز ہیں اس وقت ویسٹ میں تو بہت ہیں، ٹھیک ہے، وہیں سے یہ کانسیپٹ لیا گیا ہے، مگر یہاں پر معاشرے میں لوگ کم ہیں، اس لیے آپ ایک ایلین ٹائپ فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اکیلے فیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے انٹرنلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، ہوم سکولنگ ہم کانسیپٹ سمجھاتے ہیں، فورس نہیں کرتے۔ وجہ، ابھی آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ مجھ سے کنونس ہو جائیں، مگر آپ کی اہلیہ کنونس نہ ہو، کام یہ اہلیہ نے کہا ہے، یہ مردوں کا کرنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ مردوں کا جو توجہ ہے وہ گھر سے باہر زیادہ رہتی ہے، وہ گھر کی توجہ ان کی طرف، یعنی ہمارا ایسا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور یہ ہمارا انفراسٹرکچر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے صبح جانا ہے، شام کو آنا ہے، تو ہم چیزوں کو گائیڈ تو کر سکتے ہیں، ایم دے سکتے ہیں، مگر اس کی نٹی گریٹیز میں جا کے اس کو چلا نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ کام کرنا ہے تو آپ کی گھر والی نے کرنا ہے، اس کا کنونس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ کنونس نہیں ہے تو سوچیں بھی نہ ہوم سکولنگ کا، آپ اپنے بچے خراب کریں گے، آپ خود بھی خراب ہوں گے، اور آپ ایک بیڈ ایگزامپل لوگوں کے لیے بنیں گے۔ اور پھر کیا ہے، تربیہ کریں گھر کی، گھر میں وہ کنسنسس پیدا کریں، جب میاں بیوی جو ہیں ایک پیج پہ آ جائیں
اور پھر یہ کریں, اور پھر جب اس پہ آئیں تو پھر اس کے بعد ہوم سکولنگ فیملیز سے ملیں اور پھر ان سے گائیڈنس لیں کہ کس طرح اس کام کو لے کے چلنا ہے. تو یہ ہر ایک کا کرنے کا کام نہیں ہے موجودہ دور میں, مگر اللہ بھلا کرے کرونا کا, یہ کرونا وائرس جب سے آیا ہے تو اب سمجھیں کہ بغیر کسی درس کے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ہے تو اس کی اچھی تربیت ہو پا رہی ہے, میں اس کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہا ہوں. تو لوگ کنونس ہو رہے ہیں اور لوگ خود اب سوال کر رہے ہیں کہ کیوں نہ یہ کام پرماننٹلی کر لیا جائے. یعنی موجودہ حالات میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے, اور بڑھ گئی. اور لیکن آپ کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری کا کام ہے. جو 8 سے 10 گھنٹے ہم نے بچے کو اسکول کی ذمہ داری میں دیا ہوتا ہے, وہ ذمہ داری بھی اب ماں باپ کے اوپر آئے گا, اور اس میں دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں کا کنونس ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اچھا, اس پہ یہ بتائیں کہ ایسی مائیں جو ورکنگ لیڈیز ہیں, کیا ان کے لیے بھی یہ فیزیبل ہے تو کیسے ٹائم کو مینیج کریں؟ اچھا, اس معاملے میں تو میرا نظریہ تھوڑا سخت ہے. اور سخت کیا ہے؟ خاتون کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی بنیادی ذمہ داری اس کا گھر ہے. اب اگر وہ نیچرل وے آف لائف کو اوائڈ کر کے ایک ان نیچرل وے آف لائف کو اب وہ اڈاپٹ کر کے زندگی گزار رہی ہے تو پھر اس کے لیے نیچرل باتیں پھر نہیں ہیں. یہ تو نیچرل انداز ہے, خاتون گھر میں ہے, اس کے بچے ہیں, ان کے ساتھ. آج کل کی ماؤں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو آپ ورکنگ لیڈی کی بات کریں, سب سے بڑا مسئلہ آج ہماری یہ وائرس کی وجہ سے بھی جو بچے گھر میں, عورتوں کو مصیبت پڑ گئی ہے, یہ کہیں جا نہیں رہے. یعنی ہمیں اب یہ ہماری سائیکی بن گئی ہے کہ بچے گھر سے نکلیں گے تو ہمیں سکون آئے گا. بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اب ہمیں آتا نہیں ہے, ہم انہیں دور کرتے ہیں اپنے آپ سے, ہم دور کر رہے ہیں انہیں اپنے آپ سے. پھر دوسرا وہ خاتون جو ہے, اب خاتون کے حوالے سے اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے تو پھر تو بھول جائے نا اس کام کو, پھر تو یہ کو کرنے کا کام نہیں ہے. پھر جب وہ گھر پہ ہی نہیں ہے تو بچوں کو وقت کس نے دینا ہے, بچوں کو مانیٹر کس نے کرنا ہے, وہ تو کچھ اور ہی چیزیں بنیں گی. تو یہ ورکنگ لیڈیز کو تو سوچنا چاہیے, اگر تو یہ بریڈ اینڈ بٹر ان کے بچے ہیں تو پھر آگے سوچیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اگر عورتیں ورکنگ لیڈی ہیں تو خوب مرد حضرات ایسے ہیں کہ وہ گھر سے کام کرتے ہیں. آج کل سافٹ ویئر وغیرہ کے لوگ کافی گھر سے ہی فری لانسنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ تو ان کی گھر سے ہی اگر آپریٹ کر رہے ہیں تو پھر ہاں پھر بھی ہو سکتا ہے والد مانیٹر کر لے. ٹھیک ہے, مگر ظاہری بات ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا سر پہ ہونا ضروری ہے. جی, جیسے ملک صاحب آپ نے بتایا کہ جو 8 گھنٹے کی بھی ذمہ داری اب والدین پہ آ گئی ہوم سکولنگ میں, تو یہ بتائیں کہ جو 8 گھنٹے ایک نظم کے ساتھ بچے اسکول میں بیٹھتے تھے, تو گھر میں تو ان کو اگر بٹھایا جائے تو ہمارا جو ایکسپیرینس تو یہ کہتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد ہی وہ جو ہے نا فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور اپنی کاپی کتابیں چھوڑ کے تو اٹھ کے باہر بھاگنے کو کرتے ہیں اور کھیل کود میں زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے. تو ان کو کیسے اس نظم و ضبط کے ساتھ 8 گھنٹے آپ تعلیم دے سکتے ہیں گھر میں؟ جی دیکھیں, سب سے بڑا ہوم سکولنگ کا فیلئر ہی یہ ہے کہ میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ اب بچہ سکول نہیں جائے گا اور میرے گھر میں سکول کھل گیا. یہ سب سے بڑا جو ہے فیلئر ہے ہوم سکولنگ کا, کہ جہاں پر پھر سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی, اور چونکہ بچہ اتنی دیر پڑھ نہیں رہا, اتنی دیر بیٹھ نہیں رہا, اتنے نظم و ضبط کے ساتھ گھر میں وقت نہیں گزار رہا, تو آپ فرسٹریٹ ہونے شروع ہو جاتے. تو پہلے تو یہ سوچ لیں اور یہ سمجھ لیں, ہوم سکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے سکول اٹھا گھر سکول کھل گیا, یعنی سکول نے اس کی جان نہیں چھوڑی. ہم نے اس پورے وے آف لرننگ کو خیر باد کہنا ہے اور ایک نیا وے آف لرننگ ہم نے لے کر آنا ہے. سب سے پہلی یہ بات ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یعنی کبھی بھی وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا ڈیپینڈ کرے گا آپ کے ماحول پر, آپ کے انداز پر. سب سے پہلے تو والدین نے ڈسپلنڈ ہونا ہے, مگر وہ ڈسپلنڈ نہیں ہونا جو اسکول تھا. آپ محسوس کریں گے, اور خاص طور پہ وہ لوگ اس میری بات کو سمجھیں گے جو اپنے بچوں کو ریگولر ہوم ورک کراتے ہیں, اور وہ یہ کرپ کرتے ہیں کچھ پڑھایا ہی نہیں اسکول والے نے, سب کچھ ہمیں پڑھانا پڑ رہا ہے. تو وہ محسوس کرتے ہیں جب وہ انہیں بات
فرام 0 سے شروع کرنی پڑتی ہے تو کتنی دیر میں بچے کو پڑھا لیتے ہیں؟ آپ سمجھیں کہ اتنی دیر ہی دن میں پڑھانا ہے. اگر آپ دن میں بچے کو 1.5 گھنٹہ یا میکسیمم 2 گھنٹے لے کے بیٹھ گئے تو سمجھیں ایک اچیومنٹ ہے، ایک اچیومنٹ ہے. اور پھر اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا آج بچے نے میتھ پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہوم سکولر کی سب سے زیادہ توجہ تربیہ پہ ہوتی ہے اور سب سے کم توجہ نصاب کو کمپلیٹ کرنے پہ ہوتی ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے ابھی 5.5 سال کا، 4.5 سال کا، ابھی 5 کا ہو جائے گا جون میں. ابھی اس کی میں کتابیں سال پہلے لایا تھا جو سب سے بنیادی کتابیں تھیں، تو ماشاءاللہ 10 ماہ سے اس نے ان کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا. یعنی جو کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا تھا غلط وہ ان کتابوں کے ساتھ ہو گیا ہے. مگر میں نے محسوس کیا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اس کو پروموٹ کر دیا جائے اگلی کلاس میں. اچھا. اس نے کچھ نہیں کیا ان کتابوں میں مگر وہ سیکھا ہے، اس نے بہت کچھ سیکھا ہے اس سال میں جس کو وہ شاید ایکسپریس نہیں کر سکتا، مگر میں سمجھتا ہوں وہ سیکھ گیا ہے بہت کچھ. اب اس کا وقت آ گیا ہے وہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائے، اور اسے اگلی کلاس میں میں نے پروموٹ کر دیا ہے. اور یہ کہ ٹیسٹوں سے ہٹایا جائے، یہ ٹیسٹ کا جو برڈن ہے بچے پہ، پڑھنا کیوں ہے ٹیسٹ، پھر ٹیسٹ 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 کے چکر میں وہی نصاب وہی سب کچھ لے کے آپ اپنے بچوں کو عربی کا پڑھائیں گے، آپ اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات کب پڑھائیں گے، سیرت کب پڑھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کب پڑھائیں گے؟ تب بھی پڑھائیں گے نا جب آپ نکلیں گے، اس شیل سے نکلیں گے کہ میں نے اس نصاب کو فالو نہیں کرنا. وہ وقت ہے جب میٹرک کے پیپر دینے ہیں، جب 8th کے پیپر دینے ہیں، تب ہم اس نصاب کے قریب جانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے ہم گھر میں سکول نہیں کھولیں گے. اور جنہوں نے سکول گھر میں کھولا وہ بہت جلدی سکول ہی گئے، پھر اچھا. وہ سکول ہی گئے. تو یہ مائنڈس میں نے آپ کو کہا اس کو کنزیوم کرنا کہ 1 مہینہ بھی اگر بچہ نہیں پڑھے گا تو کوئی کچھ نہیں ہونے لگا. 1 سال تو ہوم سکولر ضائع کرتا ہے. آپ ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بچہ ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اب اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جانا چاہیے، تو بچے کی یہ ذہنی صلاحیت کا کیسے جانچی جاتی ہے کہ اب اس کو کس اسکول کا نصاب پڑھانا چاہیے، کس کلاس کا نصاب پڑھانا چاہیے؟ لیکن پاکستان میں تو یہ بڑا آسان ہے. آپ کیونکہ بے تحاشا نصاب آپ کو مل جاتے ہیں. ایک اچھا بک سٹور ہو اس پہ آپ جائیں، اچھے بک سٹور میں جا کے اسے کہہ دیں یار 2-3 کریکولم میرے سامنے رکھ دو. اس طرح میں آفاق سیریز کا کریکولم ہے اس کو میں فالو کرتا ہوں، بڑا اچھا کریکولم ہے. آپ وہ کتابیں اٹھا لائیں گھر پہ، بچے کی عمر آپ کو پتہ ہے، اور چونکہ آپ استاد ہیں اپنے بچے کے، یاد رکھیں آپ صرف وہ رسمی والدین نہیں ہیں، ان کا مقصد صرف نان نفقہ پورا کرنا ہے، بلکہ آپ اب اس کے استاد ہیں، آپ اس کی تربیہ کر رہے ہیں. بہت فرق ہے. میں نے ہوم سکولنگ شروع کی تو میں جب اپنے بچوں کو میوزیم لے کے گیا، لاہور میوزیم میں، تو میرا بالکل ایٹیچیوڈ مختلف تھا. تب میں نے نئی ہوم سکولنگ شروع کی. اب کیا ہے کہ اب آپ کو محسوس ہوگا ایسے کہ اب انہیں تو میں نے ہی سکھانا ہے سب کچھ، اور میں نے نہ سکھایا تو انہیں کچھ نہیں آئے گا. تو یو فیل یور سیلف مور رسپانسبل. اور وہ جو میں نے کہا تھا وہ بچے کا جو تعلق بنتا ہے اپنے استاد سے، وہ اب تعلق آپ کا بنے گا، کیونکہ وہ تھینکفل ہوگا کہ یہ شے مجھے میرے باپ نے سکھائی، یہ شے مجھے میری ماں نے سکھائی. اور یہ واقعی، اور جب میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور ابھی میں بیٹے کو 9th کی فزکس پڑھا رہا تھا. اب جیسے آپ نے کہا میں تو ناٹیکل انجینئر ہوں، ماسٹر ہوں، سب کچھ ہوں، مگر بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا نا آپ اتنے پڑھے ہیں. جب میں اس کو فزکس پڑھا رہا تھا اور جب میں نے اس کو کچھ کانسیپٹس بتائے تو وہ حیران ہو کے کہتے بابا آپ کو یہ بھی آتا ہے. اچھا. یعنی وہ تو سمجھتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، سب مگر کچھ ٹیچرز کو آتا ہے، بس سب کچھ ٹیچرز کو آتا ہے. تو یعنی کہ وہ آپ کو بھی آتا ہے. تو وہ واقعی، اور اس نے کہا پھر دے فیل پراؤڈ کہ ہمارے والدین بھی کچھ جانتے ہیں اور وہ بھی کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ خود ٹیلر کریں آپ نے کیا کرنا ہے. اور اس طرح اب آج رمضان المبارک ابھی چل رہا ہے تو ہم ابھی گھر پہ، میرا بیٹا تراویحیں پڑھا رہا ہے تو ہمارا کوئی سبجیکٹ ہم نہیں پڑھ رہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم عربی پڑھ رہے ہیں بس.
ٹھیک ہے، عربی کا جو اس کا نصاب میرے ساتھ چل رہا ہے بس اسی کو ہم پرسو کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید کے ساتھ اس کو ٹیلی کر رہا ہے، تو اس کا ذہن چل رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ کر رہے ہیں. تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر اسکول کا بھوت سر سے اتر جائے. اور کریکولم انشاءاللہ آپ چاہیں آرام سے آپ کو کتابیں مل جائیں گی، خود دیکھیں، اس میں 20 چیپٹر ہیں اگر کتاب میں، خود دیکھیں کتنے پڑھانے ہیں، خود سوچیں کہ ان کا فائدہ ہے. اچھا ملک صاحب، اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہوم سکولنگ پہ جو لوگ گئے ہیں اپنے بچوں کو دوسرے جو عام سکولوں سے ہٹا کر اپنے ہوم سکولنگ پہ لے کے گئے ہیں، کیا ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، یا ہر گھر کے ماحول کے حساب سے ہر ایک کا مقصد ہوم سکولنگ پہ جانے کا مختلف ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو موٹے موٹے ہمیں مقاصد بتا دیں جن کی وجہ سے لوگ ہوم سکولنگ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں اچھا سوال ہے آپ کا. جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ کانسیپٹ ویسٹ سے آیا ہے، اور ویسٹ میں گورے نے اس کو پہلے کرنا شروع کیا، اور وہاں سے پھر مسلم فیملیز نے اس کو اڈاپٹ کیا. ہر فیملی کا ہوم سکولنگ کرنے کا مقصد مختلف ہوتا ہے، ہر فیملی کا مختلف ہے. ایک فیملی یہ سوچ سکتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کو اور اے لیولز کرائے گا اسکول جو ہے 16 سال کی عمر میں جا کر، میرا بچہ تو بہت بریلینٹ ہے، یہ تو ریکارڈ توڑ سکتا ہے، 12-13 سال کی عمر میں اے لیولز کر سکتا ہے، اس کو میں اٹھاؤں خود پڑھاؤں اور اس کو 12-13 سال کی عمر میں اے لیولز کرا دوں، میں کیوں سال اس کے ضائع کروں؟ تو ہوم سکولنگ کرتے ہیں. ایک ہے مقصد کہ بھائی میرا بچہ ڈل ہے، وہ کلاس کے ساتھ چل نہیں پاتا، اور اس وجہ سے وہاں ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اپنی پیئر پریشر کی وجہ سے، تو کیوں نہ اس کو گھر میں لے کے آؤں، خود پڑھاؤں اور اپنے پیس پہ اس کو چلاؤں. یہ میں نے 2 ایکسٹریم بتا دی، ایک بہت بریلینٹ اور ایک بہت ڈل. اور جو نظریہ ایک ہے جو دینی گھرانوں کا ہے کہ اصل مسئلہ تعلیم نہیں ہے، اصل مسئلہ آج کے دور میں بچوں کا ایمان بچانا ہے، جو اس ایجوکیشن سسٹم میں رہ کے نہیں بچ سکتا. اور ہماری ایک ہوم سکولنگ فیملی ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ بات کی، وہ خاتون نے، کہ میرا بیٹا بریانی بیچنے والا بن جائے تو میں اپنے آپ کو سرخرو سمجھوں گی کہ اگر میں نے اس کا ایمان بچا لیا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ وہ امریکہ کا دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن جائے اور ایمان اس کا غرق ہو جائے، مگر یہ کہ وہ بریانی بیچنے والا بن جائے. مگر یہ سب ہوم سکولنگ اس لیے ہے کہ بس اس کا ایمان بچ جائے، آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. رازق اللہ ہے، جو اس کے رزق ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے. کہ میرے والد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ 6th کلاس تک پڑھے ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ یعنی ان کا کہ وہ پڑھے بھی ہوں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے، مگر میں نے تو ان کو دنیا میں کہیں پہ بھی فیل ہوتے نہیں دیکھا، کہیں مال کماتے ہوئے کہیں پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم سے آج بھی وہ بہت اچھے ہیں، ہماری اتنی بڑی بڑی ڈگری ہیں پھر بھی ہم سے اچھا کھاتے ہیں، کماتے ہیں. تو رازق اللہ ہے. تو یہ جو تعلیم اور معاش کا جو معاملہ ہم نے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو آج بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو تعلیم کیوں دی جا رہی ہے؟ تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے اس تعلیم کا کہ تم نے بہت سا پیسہ اکٹھا کرنا ہے. آپ کو بچہ ملے تو آپ وہ کہے کہ جی ہاں بھائی میٹرک میں ہو، ابھی سائنس کے آرٹس، جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ آرٹس، تو آپ کا تھوڑا چہرہ بنتا ہے، کیوں بیٹا، کیوں آرٹس؟ یہ کیوں آپ نے بولا؟ ایک منی ٹیگ ہے جو آپ کو سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور ایک منی ٹیگ ہے جو آپ کو آرٹس کے اسٹوڈنٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زیادہ پیسے کمائے گا سائنس والا اور کم پیسے کمائے گا آرٹس والا. یہ شروع سے نظریہ بن جاتا ہے، شروع سے نظریہ بن جاتا ہے. اس لیے اس پورے ایجوکیشن سسٹم میں کیا، اب آپ دیکھیں کہ باپ کو السر ہے، باپ کو السر ہے، بچہ میٹرک میں پڑھ رہا ہے، اور میٹرک میں ڈائجسٹو سسٹم ڈیٹیل میں آیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا، مگر میں مثال دے رہا ہوں. ڈائجسٹو سسٹم ڈیٹیل میں آیا ہوا ہے، بچہ نہیں پڑھ رہا. وہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کہ وہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے گھر میں باپ کو مرض ہے، مگر وہ چیز ہی نہیں پڑھ رہا جو نصاب میں ہے. اسلامیات کی کتاب میں حدیث کا چیپٹر ہے، احادیث مبارکہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود، بچے وہ نہیں پڑھنی، اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے.
سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس سال نہیں یاد کرنا کیونکہ پچھلے سال آ گیا تھا. یہ ہے ہمارا تعلیمی نظام. تو یہ کہ اس سے آپ کچھ گین کر لیں گے تو امپاسبل ہے. تو ہمیں کچھ خود ہی کرنا پڑے گا. یعنی موجودہ جو نظام تعلیم ہے وہ بیسیکلی نمبروں کے حصول کے لیے، اس کے بعد ڈگری کے حصول کے لیے، اور اس کی بیس کے اوپر اچھی جاب کے حصول کے لیے یہی مقصد رہ گیا ہے، اور اس میں کہیں پہ تربیت نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی ملک صاحب، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے بچے نے پورا سال کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے اس کو پروموٹ کر لیا اور آپ نے جج کر لیا کہ آپ اس کو نیکسٹ کلاس میں ہونا چاہیے. تو یہ کیسے آپ نے پروموٹ کر لیا، اور کیا وہ اس کی ذہنی صلاحیت اس قابل ہے کہ ہم اس کو اگلی کلاس کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں؟ جی بالکل. یہ تو یعنی آپ نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ آپ نے کیسے کر لیا کہ جو اس کو کوئی امتحان نہیں لیا گیا اور وہ اگلی کلاس میں پروموٹ بھی ہو گیا. دیکھیں تربیہ کے حوالے سے تو پوری یہ تو ہمارا پاکستان کا تو سسٹم کچھ ہے ہی ایسا کہ جس میں ہمیں ترس ہی نہیں آتا، اور 2.5 سال کے بچے کو ہم گھسیٹ کے اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں اور اب اس کی وین میں اس کو ٹھونس رہے ہوتے ہیں. 6 سال کی عمر تک تو میں نہیں سمجھتا کہ بچے کو فارملی پڑھانا بھی چاہیے. فارملی بچے کو کچھ پڑھانا بھی چاہیے کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ کبھی بھی وہ پڑھائی کر رہا ہے، کیونکہ پڑھائی سے وہ دور بھاگتا ہے. اس کے ارد گرد ماحول بنائے پڑھائی کا جہاں پر وہ اور آپ کی ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جہاں وہ ہر وقت نیچرلی لرن کر رہا ہو. نیچرلی وہ لرن کر رہا ہو جہاں پہ ہاں بھئی یہ کتنی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ گنو جی، وہ گن رہا ہے. مگر جب آپ اس کو کتاب پکڑ کے بٹھائیں گے تو وہ نہیں. اب میں نے اسے پروموٹ کیوں کیا؟ جو اس کی کتاب میں ہے مجھے سمجھ ہے کہ اس کو آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ ایپل بنا ہوا ہے، اے فور ایپل ہوتا ہے، پتا ہے اس کو. آگے چلو کاؤنٹنگ اس نے چلتے پھرتے. اور آج کل تو ویژولز اتنے بچے دیکھتا ہے، وہ ویژولز کو ہی آپ بس دیکھ لیں کہ وہ کیا اس کی ہے ویژول. آج کل میرے بچے کچھ عربک کچھ دیکھ رہے ہیں سیریز، تو غیر محسوس طریقے سے ان کی عربی امپروو ہو چکی ہے. اور گو کہ ہم کچھ پڑھاتے بھی ہیں عربی، مگر اس سے نہیں وہ ہونی تھی جو ان ویژول سے ان کی ہو گئی امپروو. اور اب شاید وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے، مگر میں بڑا پر امید ہوں کہ جب وہ ایکسپریس کرنے کے قابل ہوں تو بہت کچھ ان کے اندر جا چکا ہے. تو بچہ بہت کچھ جانتا ہوتا ہے، تو وہ صرف آپ نے اسیس کرنا ہے ایز اے ٹیچر، ایز اے پیرنٹ، اور پھر اس کو اس حوالے سے چلنا ہے. اور یہ کہ وہی کیجیے ٹیسٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو اپنی زندگی مشکل نہیں بنانی، کام کو لے کے آگے چلنا ہے. جس کی میں مثال آپ کو ایک دے دوں. آج 15 سال کا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور وہ کہ میں زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، بالکل زیرو ایجوکیشن ہے، اور میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو 11 سال کا پلان دیں گے؟ میٹرک کرنا ہے تو 11 سال لگیں گے؟ نہیں. اس کی ذہنی سطح اب اتنی ہو چکی ہے کہ بس 2 سال میں آپ اس کو بنیادی چیزیں پڑھائیں گے، 1 سال بنیادی چیزیں پڑھائیں گے، 2 سال میں آپ اس کا میٹرک کرا دیں گے. جیسے پرائیویٹ مطلب میٹرک کیا جاتا ہے یا بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کہ یہ ذہنی سطح بچے کی جب بڑھ جاتی ہے تو اس حوالے سے دیکھ کے اس کو لے کے ساتھ چلا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے چیز. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکولوں میں امتحانی نظام بنایا گیا ہے وہ ایک قسم کا وہی پیسے کمانے کا ایک طریقہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد پروموٹ ہو گیا. اس نے ہر صورت ایک کلاس کرتے ہوئے اسٹیپ وائز اوپر جانا ہے، جبکہ ہوم اسکولنگ میں ایسا کوئی نہیں، کیونکہ یہاں پہ کسی قسم کا سرمایہ دارانہ نظام تو ہے نہیں ہے. اپنے ہی بچے ہیں، نہ ہی وہاں سے ہمیں کوئی فائنینشیل ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے جو کہ اسکولوں والوں کو ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے مطابق اس کی جو نصاب ہے اس کو بھی پڑھانا ہے، اور زیادہ ہم نے توجہ دینی ہے اس کی تربیت کے اوپر. اس کی دو ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں 5th کلاس میں بچے اٹھتے ہیں میٹرک سے پڑھائی سے اٹھتے ہیں اور حفظ پہ جاتے ہیں. ہم سب کے کولیگز اس طرح انہوں نے حفظ کیا، اور پھر وہ 8th کلاس میں واپس آتے ہیں. 3 سال کچھ بھی نہیں پڑھتے، مگر آپ دیکھتے ہیں وہ 8th ٹاپ کر رہا ہے، وہ میٹرک ٹاپ کر رہا ہے. تو وہ 3 سال تو ایجوکیشن نہیں لی اس نے، مگر اس کی ذہنی سطح بڑھ گئی. اور جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے اپنے بیٹے کو 3rd کلاس سے اٹھایا
اور حفظ میں ڈالا، اور اس کے بعد اس کے جو کلاس کے ساتھ کے کولیگس تھے وہ ابھی 7th کلاس میں گئے تھے، اور میں نے وہ اس کا حفظ مکمل ہوا تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے 8th کے بورڈ کے پیپر دینے ہیں. وہ میری طرف دیکھے، میں اس کی طرف دیکھوں. نے کہا کہ میرے ساتھ والے تو ابھی 7th میں ہیں. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے 7th میں جانا ہے؟ آپ 8th کے بورڈ کے پیپر دو گے، انشاءاللہ اس سال تیاری کریں گے اور دیں گے بورڈ کے پیپر. الحمدللہ میرے بیٹے نے میکسیمم 3 ماہ اس نے ڈٹ کے کو پڑھائی کی، اور جو باقی کو 5-6 ماہ ہم نے ضائع کیے، اور 3 ماہ اس نے ڈٹ کے تیاری کی، پیپر دیے، اور الحمدللہ اس کے 70% مارکس آ گئے. اچھا. اب اگر وہ ریگولر اسکول جاتا ہوتا تو کیا ہوتا ہے، 80-85 آ جاتے، 90 آ جاتے. مگر یہ تو وہ فیل تو نہیں ہوا. کلاس 3 سے کا میتھ چھوڑ کے 8ویں کا میتھ اس نے پڑھا ہے. اس کی ذہنی سطح بڑھ چکی تھی. اب مجھے ضرورت نہیں اس کو 4th 5th 6th 7th کا رگڑا لگانے کی. ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹکلی 8th کی کتاب کو پک کرے گا. اور اس دوران، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنے بچوں میں ریڈنگ سکلز کو ڈیولپ کیا جائے. ریڈنگ سکلز ختم ہو گئے ہمارے بچوں کے، اور ان سکول کی وجہ سے ختم ہو گئے. ان کو وقت نہیں ہے کتاب پڑھنے کا. جب وہ کتاب پڑھیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے جب ایپٹیچیوڈ ہو جائے گا، اردو، اسلامیات، انگلش ان کے لیے پینٹس ہوں گے. وہ ایسے بیٹھے بیٹھے جملے بنائیں گے، بیٹھے بیٹھے سب کچھ کریں گے. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے بیٹے کو کتابیں پڑھائیں، اور ابھی جو 8th کلاس میں گیا میں نے کوئی گرامر اس کو نہیں پڑھائی، خود ہی جملے بنا لیتا تھا، خود ہی سینٹینسز بنا لیتا تھا، کیونکہ اس کا وہ اسکل تھا، اس کے وہ کتابوں کا اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اور وہ کیا تھا، وہ ہوم اسکولنگ کی وجہ سے ہی پاسبل ہو سکا. اس کے وقت تھا، وہ پڑھ سکتا تھا، ہم فورسفلی اس کو کتابیں پڑھا سکتے تھے، اس کا شوق ڈیولپ کروا سکتے تھے. تو یہ کہ یہ تب بھی پاسبل ہے، ورنہ اسکول میں بچہ اتنا اوور برڈن ہے، وہ ایکسٹرا کتاب اس پہ برڈن ہے. اچھا. اور اس کا جو ہے وہ وکیبلری بھی نہیں بڑھتی اس کی، اور اس کا وہ اسکل بھی نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے، ٹیچرز آنسر ہٹا دیتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی یہی یاد کرنا ہے. وہ اسکل ہی نہیں بنتا، کبھی وہ اپنا جواب ہی نہیں بنا سکتا، کبھی مضمون ہی نہیں لکھ سکتا. اچھا، جہاں تک آپ نے مطالعے کی بات کی تو واقعی مطالعہ بچوں میں تو کے علاوہ بڑوں میں بھی مطالعہ جو ہے وہ تقریباً اس کا فقدان ہی ہے، بہت کم ہو گیا ہے. اچھا، ایک بہت بڑا اہم سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، کیونکہ بچہ نہ تو اسکول گیا اور نہ ہی اسکول آنے جانے میں جو حیصل ہے اس کو اس نے فیس کیا، اور یہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ اس کی انٹریکشن نہیں ہوئی، تو اس میں کہیں جو خود اعتمادی کا فقدان تو نہیں ہو جائے گا؟ جو چیزیں وہ دوستوں کو فیس کر کے جس سے وہ کانفیڈنس گین کرتا تھا، تو کیا ہوم سکولنگ والے بچے کہیں کوئی کمپلیکس کا شکار تو نہیں ہوتے؟ جی دیکھیں، جب آپ ہوم سکولنگ کا ڈیسیجن لیتے ہیں تو یہ ڈیسیجن آسان نہیں ہے. آپ کی کالونی ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، سب کے بچے سکول جا رہے ہیں اور آپ کا بچہ سکول نہیں جا رہا. تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے کے بچوں کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ کیوں میں کیوں نہیں سکول جاتا، میرے کوئی سکول کا نام کیوں نہیں ہے. جب چلتے پھرتے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے بیٹا کون سے سکول میں پڑھتے ہو، تو میں کہتا ہوں میں گھر پہ پڑھتا ہوں. تو اگلے بندے کی فیلنگ بھی اس کے لیے کوئی اچھی نہیں ہوتی، اور بچے کی خود بھی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ چیلنج ہے. مگر یہ پھر یہ آپ اس کو ہضم کب کریں گے، وائی ہوم سکولنگ، کیوں آپ نے ہوم سکولنگ شروع کی ہے. اچھا. وہ ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. اور جب والدین اپنے بچے کے ساتھ ہوں گے، وہ ہر وقت اس کو پروز اور کونز اپنے بچے کو بتائیں گے. بچے کو انہوں نے چھوڑ نہیں دیا، تو سب سے پہلے یہ سوال تو بچے کا اٹھے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ایک وہ بانڈنگ ہے، یعنی ہوم سکولرز میں والدین کے ساتھ بچوں کی ایکسٹرا آرڈنری بانڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے. دوسرا یہ ہے کہ ایک سوال آتا ہے کہ سوشلائزنگ، بچے سوشلائزنگ نہیں کر پائیں گے، اپنے ہم عمروں سے نہیں مل پائیں گے، ان کو بات کرنی نہیں آئے گی. اچھا، آپ جو اسکول کے بچے کو لے لیتے ہیں، کیا آپ میٹرک کے بچے کو، آپ آج کے میٹرک کے بچے کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اکیلے اگر کسی رشتہ داروں کے گھر بھیج دیں تو وہ کوئی بلنڈرز نہیں کرے گا جا کے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آرام سے اپنے بچے کو مارکیٹ بھیج دیں اور وہ جا کے تمام چیزیں جو ہیں وہ خرید کے لے بھی آئے گا؟ 10 سال کا بچہ ہے، بالغ ہے، مگر آپ کہیں گے ابھی بچہ ہے.
گھر میں الیکٹریشین آیا ہے اور الیکٹریشین کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بچے کو کہ سوشلائز کرو اس الیکٹریشین کے ساتھ، اور گھر میں یہ بجلی کا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کروا کے آنا ہے؟ آپ کہیں گے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کبھی گھر میں ہو تو اس کو پتہ ہو. تو معذرت کے ساتھ اسکول سوشلائزنگ نہیں سکھاتے، اسکول بلنگ سکھاتے ہیں. اچھا. سیم ایج گروپ میں بلنگز ہوتی ہیں، سوشلائزنگ نہیں ہوتی. ہمیشہ جب وہ سوشلائز کرنے کے لیے کمیونٹی میں جاتے ہیں تو انہیں بات ہی کرنی نہیں آتی ان بچوں کو. اپنے ہم عمر میں کھسر کھسر کرتے رہیں گے، مگر جب وہ جائیں گے دوسرے ایج گروپ میں تو خاموش ہو جائیں گے. تو اس لیے ہوم سکولنگ کیا ہے؟ ہوم سکولنگ میں بچہ گھر پہ رہتا ہے، اس کے پاس وقت ہے اپنے دادا دادی کے لیے، اس کے پاس وقت ہے اپنے نانا نانی کے لیے، اس کے پاس وقت ہے کسی رشتہ دار کے گھر جانے کے لیے، اس کے پاس وقت ہے مہمان کو انٹرٹین کرنے کا. عام بچوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. جو ہوم سکولر بچہ ہے وہ دن کو جب گھر میں ہوتا ہے تو وہ گھر کے سب کام کرتا ہے، وہ بازار سے چیزیں لے کر آتا ہے، گھر میں کوئی الیکٹریشین آتا ہے، کوئی سویپر آتا ہے، کوئی شخص آتا ہے تو وہ اس سے گھر کے کام کرواتا ہے. وہ گھر کا فرد ہوتا ہے، وہ زیادہ میچور ہوتا ہے بچہ عام بچوں سے. باقی یہ چیز دیکھیں کہ لازمی نہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ سوشلائزنگ کرنا چاہے. دیکھیں ایک پرسنالٹی ہوتی ہے انٹروورٹ اور ایک ایکسٹروورٹ. اب آپ کو کیا پتا آپ کا بچہ انٹروورٹ ہے ایکسٹروورٹ، تو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. وہ انٹروورٹ ہے، وہ غور و فکر پہ زیادہ اس کی توجہ ہے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں چاہتا، تو آپ اس کو اسکول بھیج کے کیا کما لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ملنے لگا آپ کو. اور آپ کا بچہ ایکسٹروورٹ ہے تو وہ گھر میں رہ کے بھی ایکسٹروورٹ ہی رہے گا. اچھا. وہ ایکسٹروورٹ ہی رہے گا، اس کی آگے پیچھے گپ شپ یہ وہ محلے والوں کے ساتھ آگے پیچھے. اور میں کہوں کہ آپ کے بچے زیادہ سوشلائز کرتے ہیں. میری مسز کے والدین بحرین میں ہوتے ہیں. اب میری مسز نے 1 مہینے کے لیے بحرین جانا ہوتا ہے. اب وہ جب بھی وہ بحرین جاتی ہیں تو اب میرے لیے میرے بچے بہت اب یہ اسکول کا پریشر ہوتا تھا تو یہی رولا کہ کب بچوں نے اس کو جانا ہے، ہر چیز کیسے میچ کرے گی. اب بچے فارغ ہیں، جب دل کرو چلے جاؤ. اب وہ جاتے ہیں وہاں جا کے جب رشتہ داروں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، واپس آتے ہیں تو واقعی سوشلائز کر کے آتے ہیں. اور اس لیے سوشلائزنگ جو ہے کبھی سیم ایج گروپ میں نہیں ہوتی. یہ متھ ہے ایک جو ہوم سکولرز نے پھر اس کو دور کیا. اصل سوشلائزنگ ہوتی ہے ڈفرینٹ ایج گروپس میں، اور وہ اسکول سے نکل کے ہی ہو سکتی ہے. سیم ایج گروپ میں صرف بلنگ سیکھتے ہیں آپ، اور اسکول اور کالجز ہمیں اور کچھ نہیں سکھاتے. یعنی آپ کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو اسکول میں ایک ہی طرح کے انوائرمنٹ کو روز ریپیٹڈلی وہی دیکھ رہا ہے، جبکہ ہوم سکولنگ والا جو بچہ ہے وہ ورائٹی آف پیپل سے انٹریکٹ کر رہا ہے. جی. اس سے ان میں کانفیڈنس لیول بھی بہتر ہوتا ہے اور ان میں سوشلائزیشن بھی بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اسکول کے بچوں کے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ بچے تیز نہیں ہوں گے. تیز وہ انورٹڈ کاماس میں تیز کہہ رہا ہوں. جو آج کے بچے تیز ہیں، جو بالکل منہ پھٹ ہیں، ٹھک کر کے آپ کے منہ پہ جواب دیں گے، یہ وہ بچے نہیں ہوں گے. یہ 6 سال کا بچہ 10 سال کے بچوں والی بات نہیں کر پائے گا. یہ بچہ ہوگا. ہوم سکولر کا بچہ بچہ ہوتا ہے. اچھا. وہ جو اس کی ایج ہے وہ والی باتیں کرتا ہے. آج کے بچے بچے نہیں رہے. آیا تھا ایک آرٹیکل سے گڈ بائی ٹو چائلڈہڈ. اب تو آج کل کا معمولی یہ کہ آج تو بچے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے پتہ نہیں کس عمر میں دیکھا تھا، اور اتنی میچورٹی کی باتیں کرتے ہیں. والدین بڑے خوش ہیں، دیکھو کیا بات کی. اور بھائی وہ بچہ ہے، اس کو بچوں والی بات کرنی چاہیے تھی. اگر اس نے اپنی سے بڑی عمر کی والی بات کی ہے تو کان کھڑے ہونے چاہیے کہ بچہ کیوں نہیں رہا. مگر ہوم سکولر بچہ بچہ رہتا ہے، وہ اپنی ایج کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کو والدین کے ساتھ جب چلتا ہے تو وہ جتنی دیر تک اس نے بچہ رہنا ہے اسے بچہ رہنا چاہیے، تاکہ اس کو امپیورٹیز نہ آئیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، جتنی دیر تک وہ اپنی ایج کے مطابق چلے گا اتنا ہی پرسکون زندگی گزارے گا. تو یہ کہ یہ چیز ہے کہ وہ تیز تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتے ہوم سکولرز. ان کے مقابلے میں تو یہ ڈل ہی رہیں گے. وہ ان کے ساتھ شگل وگل لگائیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر ہمیں پھر سمجھ آ جائے کہ اس کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے.
ضرورت بھی نہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر فطرتاً جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا ہی ہونا چاہیے، نہ اس سے کم ہونا چاہیے نہ ہی اس سے آگے بڑھنا ایڈوانس بھی ہونا چاہیے. سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آج کل جو پڑھائی کا جو نظام چل رہا ہے اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، خصوصاً یونیورسٹیز اور پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. تو کیا ہوم سکولنگ والے بچے جو ہیں یہ نارمل سکول کے بچوں کے ساتھ اس وقت جب وہ اس سٹیج پہ آ جائیں گے جب انہوں نے کسی پروفیشنل کالج میں، میڈیکل کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، تو کیا ان کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑا پیرنٹس کا سوال ہے. جی دیکھیں، پھر یہ تو آپ نے خود اپنا سسٹم بنانا ہے ہوم سکولنگ کا. جو چیزیں آپ خود پڑھا سکتے ہیں آپ خود پڑھائیں گے، اور پھر جن سلیکٹیو چیزوں کو آپ سبجیکٹس کو آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں آؤٹ سورس کر دیں گے، آپ ان کے لیے ٹیوشن رکھ لیں گے، کوئی اکیڈمی دیکھ لیں گے سلیکٹیو، ٹھیک ہے، پڑھانے کے لیے، تو کوئی ٹیوٹر رکھ لیں گے آپ. اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بچہ چھوڑ نہیں دیا، کسی جنگل میں نہیں وہ چلا گیا کہ وہ جب واپس آیا تو اس نے دنیا کو دیکھا کہ دنیا کہاں چاند پہ پہنچ گئی ہے. وہ اسی دنیا میں ہے، آپ بھی اسی دنیا میں ہیں. جب وہ میٹرک میں آیا تو نصاب آپ کے سامنے ہے، میرٹس آپ کے سامنے ہیں، تو خود بخود آپ اس کو وہ تیاری کروائیں گے، خود بخود آپ اس کو وہ تیار کرائیں گے اس کو، یعنی وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. مگر جنرلی جو ہوم سکولرز ہوتے ہیں وہ اس دور سے ذرا تھوڑا پاک ہوتے ہیں. اچھا، یعنی یہ میں نے کہا کہ یہ کسی اور دنیا کی باتیں ہیں ہوم سکولنگ. اور جب آپ ہوم سکولنگ کی طرف آتے ہیں تو پھر زیادہ تر آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب یعنی اسکول کے میں نے آپ کو اتنی برائیاں گنوا دیں اور کالج یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسکولوں سے بچا کے تو بعد میں پھر ادھر دھکیل دیں گے ان کالج یونیورسٹی میں، اور یعنی اتنی محنت کی ہوگی اور پھر ہم انہیں ڈال دیں گے؟ نہیں. اصل ہے ہوم اسکولر کی تو پھر دنیا اپنی ہے. ایک تو آسان طریقہ یہ میٹرک کرائیں اور اس کے بعد کالج بھیج دیں، کافی لوگوں نے کیا ہے، ٹھیک بھی ہے، کر لیں. مگر اب تو جس طرح کا فتنہ بن رہا ہے دن بدن، ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے بچانا ہے، اور ایجوکیشن اس کے بغیر اب کو کالج نہیں ہے، تو زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. تو اب کیا ہے، اب جو آج کے دور میں اب ہم سوچ رہے ہیں جو کرنے کا بھی، اور اس طرف ہم قدم بھی بڑھا رہے ہیں کہ سکل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں بچوں کی. بچوں کو اب چونکہ کہ آپ سیلف امپلائڈ ہوں، فری لانسنگ آج کل کتنی عام ہو چکی ہے، تو لوگ سکل چاہتے ہیں، ڈگری نہیں لوگ چاہتے. اب لوگوں کا ہے کہ بزنس مین ہے وہ چاہتا ہے پیسہ کمانا، اور وہ سکل ورکر اس کو چاہیے، ڈگری کو وہ نہیں دیکھتا. ڈگری تو گورنمنٹ کے آپ کہیں کہ اداروں میں چاہیے، آپ کو وہاں ملازمت کرنی ہے. تو یہ کیا ہے، جب آپ سکل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، ان سکلز کو دیکھیں، اس وقت سکلز کو دیکھیں کہ آپ کے بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، کون سی سکلز اس وقت ہیں مارکیٹ میں ہے، اور بچوں کو وہ سکلز سکھائیں. ٹھیک ہے، ان کو یعنی آپ یعنی سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، اب سافٹ ویئر انجینئر سے آپ ملیں، اس کے بعد وہ پریکٹیکل کام کر رہے، اسے پوچھیں کہ تمہاری جو 4 سال کی انجینئرنگ تھی اس میں کتنی شے تھی جو تمہارے کام آج آ رہی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا 10%. تو کیوں نہ اپنے بچے کو 10% پڑھا لی جائے اور آگے چلایا جائے اور پریکٹیکل فیلڈ میں ڈالا جائے. اور ہوم سکولز کے والے سے تو ہمارا ایک ذہن ہے کہ بچے کو 20 سال کی عمر میں کچھ کمانے والا بن جانا چاہیے. اچھا، یہ نہیں کہ وہ بچہ ہی ہے 22 اور یہ کہ لاکھوں روپیہ لگا کے اس کو ڈگریاں لے کے دیں اور ہزاروں کی نوکریوں کے لیے وہ کھجل ہو رہا ہو. نہیں، بچے میں سکل ڈیولپ کریں. ہوم سکولرز کا تو آج کل یہ ہمارا فوکس چل رہا ہے اس طرف کہ ہم سکل ڈیولپ کریں بچوں میں، اور اس سکل کو لے کے چلیں، اور وہاں پر ایک نئی دنیا ہو ان کے سامنے، اور بہت کم عمر میں وہ کچھ ارننگ کرنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ وہ جو بھوک کا خوف ہے 24-25 سال کی عمر میں بھی جا کر جو ہے اس سے وہ دور ہو سکے، اور ان کے پاس سکل ہو جہاں وہ مارکیٹ میں کہیں کھڑے ہو سکیں اور کچھ کر سکیں. چلے ملک صاحب، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ہوم سکولر نارملی مطلب آپ ان میں سکل ڈیولپمنٹ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ہوم سکولرز جو مینلی اس کو پریپیئر کیا جا رہا ہے بچوں کو ہوم سکولنگ میں، وہ ایز اے انٹرپرینور اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، یا اس کو بھی جس طرح عام ہمارے اسکولوں میں ملازم پیشہ
افرادی قوت پیدا کی جا رہی ہے، تو آپ کے خیال میں کس پہ زیادہ ایمفیسس ہے؟ دیکھیں جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم کا تو آپ سے وعدہ کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کا آپ سے وعدہ یہ کہ وہ ایک اچھے ملازم پیدا کرے گا جو اس سسٹم کو سرو کریں گے۔ یہ جو سسٹم ہے، پورا نظام آپ کا جو چل رہا ہے، یہ ایجوکیشن سسٹم ورکرز پیدا کرتا ہے۔ وہ مختلف مینیجریل لیول کے ورکرز ہیں۔ گورنمنٹ اسکول کے لوگ جو ہیں وہ کلرک بن جائیں گے، انگلش میڈیم اسکولوں کے ذرا مینیجریل لیول پہ چلے جائیں گے، ایچیسن کے لوگ جو ہیں وہ سی ای او لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف وہ لیولز کے، مگر تمام کے تمام لوگوں کو ملازمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ کسی وقت بھی یہ اگر کوئی بچہ ڈگری کر رہا ہے اور ڈگری کرتے ہوئے وہ آپ کو انجینئر بن رہا ہے اور اس سے پوچھے کہ کیا کرو گے اس کے بعد، اسے کہا میں بزنس کروں گا، تو آپ کو محسوس ہوگا کیوں ڈگری کر رہا ہے یہ، سر کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ وہ ملازمت کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ مگر جو ہوم سکولر ہے، ہوم سکولر اب وہ کیا ہے کہ وہ ملازمت کی اتنی اپرچونٹیز ہے اور بزنس کی اتنی اپرچونٹیز ہے، مگر وہ کبھی سوچتا ہے کہ اس کا کینوس ہی وسیع نہیں ہوتا آپ کے نوجوان کا، جس کی وجہ سے وہ انقلابی لوگ ہوتے ہیں جو بزنس کا کم عمری میں سوچتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں گوشت کی دکان پہ آپ چلے جائیں، کسائی ہے، اس کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور گوشت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ جوان ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے ایک نئی گوشت کی دکان کھولنے، اس کو سکل ہے۔ اب اس کو کیا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کو انویسٹر چاہیے، انویسٹر ملے، اس کے پاس سکل ہے، وہ اس کو یوز کر سکتا ہے۔ مگر اب یعنی اس کو سکل ہی نہیں کیوں دیا گیا، تو اس پہ انویسٹمنٹ بھی کسی نے کیوں دینی ہے؟ آج آپ کو پتا ہے دنیا کے پاس انویسٹر موجود ہے، مگر انہیں سکل لوگ چاہیے۔ مگر سکل ہوگا آپ کے پاس، انویسٹمنٹ سے کبھی اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کروڑوں کا کام کر رہے ہیں، 1 روپیہ اپنا نہیں ہے اس کے اندر، اور ان کے پاس سکل ہے۔ ان کے پاس سکل ہے کہ جہاں پر وہ سکل کو لوگ ان کے سکل کو استعمال کر کے اپنے پیسے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پیسے دے کے۔ مگر یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز ہوم سکولر بچے کو سمجھانی آسان ہے، مگر تعلیم یافتہ لوگوں کو سمجھانی بہت ہی مشکل ہے کہ وہ جو اتنی ایجوکیشن حاصل کر کے پھر اس سے باہر بھی سوچ سکتے ہیں۔ اچھا جی ملک صاحب، یہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ دونوں والدین کو، یعنی باپ کو اور ماں دونوں کو کنونس ہونا ضروری ہے ہوم سکولنگ کے لیے، تو کچھ ایسی ہماری بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینا چاہتی ہیں اور دے بھی رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ پہ لے کے جائیں، اور یہ جو باہر کے خرافات ہیں اور سے ہم خاص کا جو یہ مخلوط تعلیمی نظام ہے اس سے وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہیں، لیکن ان کے جو خاوند ہیں، یعنی جو بچے کا والد ہے، وہ ابھی تک کنونس نہیں ہے ہوم سکولنگ کے لیے۔ تو ایسی بہنوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے جو خاوند کو جو ہے نا وہ ہوم سکولنگ کے لیے کنونس کریں؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کے ویسے یہ جو کیس آپ نے بتایا ہے، یہ کیس کچھ ریئر ہے۔ زیادہ کیسز وہ ہیں کہ جہاں پر خاوند چاہتے ہیں کہ ہوم سکولنگ ہو، کیونکہ خاوند باہر ہوتا ہے اور اس کو فتنہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کا دینی رجحان ہے، اس کو فتنہ زیادہ معاشرے کا نظر آ رہا ہے، تو وہ بہت جلدی سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس فتنے سے نکالوں۔ دوسرا، بے جا فیسیں بھی خاوند ہی بھر رہا ہے، تو وہ بھی سوچتا ہے کہ فیسیں بھی بھروں۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، یو آر پیئنگ ایکسٹرا ٹو اسپوائل یور چائلڈ، یعنی آپ ایکسٹرا فیس دیتے ہیں اسکول میں کہ یہ دیکھیں میں آپ کو ایکسٹرا پے کر رہا ہوں، یہ صحیح سلامت واپس نہیں آنا چاہیے۔ یعنی جو بھی آپ کے پاس ٹیچرز کی مد میں جس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں، وہ سب اس پہ جو دعویٰ بولیں اور پھر اس کو صحیح سلامت میرے پاس نہ بھیجیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر ایشوز یہ آتے ہیں کہ خاوند کنونس ہیں اور خواتین جو ہیں وہ راضی نہیں ہوتی، کیونکہ خاوند کہتے ہیں خرچے بھی ہم کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، اتنا مینجمنٹ، آگے گاڑی رکشہ، یہ وہ فلانا، اور مل کیا رہا ہے ہمارا بچہ یہ تو اور خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے۔ دوسری سچویشن یہ کہ خواتین کچھ ایسے حلقوں میں ہوں
ایسی جگہوں سے سنیں اور انہیں محسوس ہو کہ ہمیں واقعی اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، مگر خاوند کا دینی مزاج نہیں ہے، تو سب سے پہلی چیز تو ضروری ہے کرنے کی کہ گھروں میں میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو۔ بچوں کی تربیہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ اگر خاوند کو سمجھ آ گیا تو اب اس کا اولین کام ہے کہ اپنی بیگم کو بھی سمجھائے، اور اگر بیگم کو سمجھ آ گئی تو وہ اپنے خاوند کو سمجھائے۔ یہ سمجھانے میں انہیں شاید 1 سال لگے، 2 سال لگیں، 3 سال لگیں، مگر یہ سمجھانا ہے، تبھی گاڑی آگے چلے گی۔ اچھا، اب کچھ سمجھ آ گئی، اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہوم سکولنگ کی کانسیپٹ تو پسند آیا ہو، مگر آپ کے پاس وہ دلائل نہ ہوں کنونس کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو ہوم سکولنگ کا کانسیپٹ ملا ہے تو وہاں پر پھر اپنے اسپاؤس کو پھر ادھر لے بھیجیں، اپنی بیوی کو ادھر بھیجیں، اپنے خاوند کو ادھر بھیجیں، اور جو ہوم سکولنگ کر رہے ہیں پہلے سے لوگ، ان کے ساتھ میٹنگ رکھیں اور ان سے پھر اس کانسیپٹ کو سمجھائیں، اپنے کاؤنٹر پارٹ کو۔ خود سمجھانے کی کوشش نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ان کے تمام سوالات کے جواب نہ ہوں، اور پھر ایک خیر کا کام جو ہے وہ چونکہ آپ کی کم علمی کی وجہ سے وہ توڑ نہ چڑھ سکے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہوم سکولنگ شروع کریں گے، 1 سال 1.5 سال صرف اس کو سمجھنے میں لگ جائے گا، یہ اتنی بڑی سائنس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو وقت دینا ہے، اور اس میں کوشش کریں ہوم سکولنگ فیملیز کے ساتھ تعلق بنائیں اور ان کے سامنے جا کر اپنے سوالات کو رکھیں، وہ آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کے ساتھ ان کو حل دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تعلق پہلے اپنا میاں بیوی کا تعلق بنائیں، جہاں انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے، صرف یہ کلیش نہیں ہے کہ خاوند تربیہ کی طرف سوچ رہا ہے، بیوی نہیں سوچ رہی، بیوی سوچ رہی ہے اور خاوند کی توجہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جی ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس نئے جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں بہت ساری گرہیں ہماری کھول دی، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو گاہے بگاہے جو ہے نا مدعو کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہماری دعوت پہ ہمیشہ تشریف لائیں گے ہمارے پاس۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے ایک متبادل نظام تعلیم رکھ دیا ہے، اور آپ کو یہ کس حد تک سوٹ کرتا ہے یہ آپ نے اپنے طور پر اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، اپنے بچے کی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اس کا ڈیسیژن کرنا ہے۔ اپنی آراء ہمیں زیادہ سے زیادہ بھجوائیں تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔